السلام علیکم. شرح دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ. میرے ساتھ جھانسیب عباسی صاحب ہنسے نہیں آ جائے اور طیب بلوچ. گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. اس میں کچھ خبریں تو ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر دے دی تھی, لیکن جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر بہت ساری اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. بہت کچھ ہوا تھا کیونکہ 1.5-2 گھنٹے یہ جاری رہا اجلاس. کچھ اندر کی چوندی خبریں ہیں. کل اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں تو کل وہ ٹویٹر پہ, کیونکہ رات بہت دیر ہو گئی تھی اور بڑی دیر سے ہمیں بہت ساری چیزیں کنفرم ہوئی تھیں, تو اس میں کہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا تجویز دی تھی, جمال مندوخیل صاحب نے کس کس کا نام دیا تھا, اور پھر جزیلہ اسلم اور احبر گل کے حوالے سے بڑی اندر کی جو ہے نا وہ کچھ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا کردار کیا رہا, اور کبھی 26ویں ترمیم کے حق مخالفت میں, کبھی آئینی بینچ کے لیے کوششیں, پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, شاید کنفیوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو طیب صاحب جو جھانسیب عباسی صاحب کی بائی لائن بھی چھپی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے نا اس بارے میں, تو جھانسیب عباسی صاحب سے پوچھیں کہ بھئی اندر کی خبریں کیا ہیں, کس نے کیا کیا نام تجویز کیے تھے. یہ بات تو پتہ لگ گئی تھی کہ ان 5 جو جج صاحبان آئینی بینچ کا حصہ بنے ہیں وہ تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے نام تجویز کیے تھے اور وہ تھرو ہو گئے. تو باقی کیا کہانی ہے, ذرا کچھ پرتیں کھولیں حضور. صدیقی صاحب, باقی کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, جب یہ 5 نومینیشن جو جسٹس امین الدین خان صاحب نے دیں کہ یہ آئینی بینچ میں یہ ججز شامل ہونے چاہیے, اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں 4 ممبران نے اس سے ڈائسنٹ کیا. یہ ہم کل خبر دے چکے ہیں. یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب, 2 ووٹ یہ ہو گئے اور 2 پی ٹی آئی کے, علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کے. جب یہ معاملہ ہو گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک تجویز دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 5 سینئر ججز ہیں آپ ان کو آئینی بینچ میں شامل کر دیں. 5 سینئر سے کیا مراد اچھا, آپ کی؟ اب وہ میں نے دیکھا ہے, میں نے پھر پوچھا نا, میں نے یہ 5 سینئر سے کیا مراد ہے, تو پتہ یہ لگا کہ ان 5 سینئر سے مراد یہ ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید. تو یہ اگر ہم سینیورٹی لسٹ کا سیکوینس دیکھیں, کیونکہ وہ دیکھیں جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر, یہ تو وہ اس میں تھے, پہلے ہی شامل ہیں. تو باقی یہ رہ جاتے ہیں 5 میں, یہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی ہیں. اور اس سے فرق کیا پڑتا, کیونکہ آئین کیا کہتا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا؟ جی, تو اس کے فرق پھر یہ پڑتا ہے کہ جو ان میں موسٹ سینئر ہوتا وہی پھر آئینی بینچ کا سربراہ ہوتا. تو اس تجویز کو ایک رائے تو بڑی انٹرسٹنگ کسی نے بتایا, کہنے والے نے کہا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سنی انسنی کر دینا, کہ کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی. اچھا, مطلب شاہ صاحب کی بستی چاہیے, مطلب انہوں نے یہ تجویز دی کہ جناب یہ 5 سینئر جج جو ہیں ان کو شامل کیا جائے. اس پہ کسی نے کان ہی نہیں دھرا, کسی نے کان ہی نہیں دھرا. تو بس آپ یوں سمجھیں کہ وہ بغیر سنے ہی مسترد کر دی گئی. تو اچھا, اس کو نا اگر ہم چیف جسٹس نے بھی کان نہیں دھرا, منیب صاحب نے بھی کان نہیں دھرا. اچھا, اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اب ان کی اوپینین کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ کہنا کہ جی 26ویں ترمیم کو فل کوڈ بنا کر اس کے سامنے ڈیسائیڈ کریں, پھر اس کے بعد یہ بات کرنی کہ تمام ججز کو ہی شامل کر دینا, اور پھر یہ کہنا جی کہ 5 ججز کو شامل کر دینا. تو یہ بڑا ہمیں جو موقف ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, اس میں ہمیں بار بار تبدیلی نظر آ رہی ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید چیف جسٹس اور 26ویں آئینی ترمیم کے ان کو جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں بیٹھوں گا, شاید وہ کہہ دیتے. تو مطلب ہے کہ اب شاہ جی یعنی شاعر بین السطور یہ کہہ رہا ہے کہ چلو چیف جسٹس ایسی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیو. طیب کیسے دیکھتے ہیں آپ منصور علی شاہ صاحب کا یہ شفٹ؟ مطلب سعودی عرب گئے, پھر ایک اجلاس ہوا تھا جس کے اندر یہ پلان تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو سسپینڈ کر دیا جائے, وہاں پہ گو تھرو نہیں ہوا. پھر سعودی عرب گئے, پھر وہاں سے آئے, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے 4 نومبر کو فل کوڈ بنا دیا, فکس کر دیا چیف جسٹس کو باہر نکال کے.
پھر اس کے بعد خط لکھتے شروع کر دیے, پھر جوڈیشل کمیشن کے اندر ریجیکٹ ہوئی ان کی باتیں, سارا کچھ, اور اب کہہ رہے ہیں چلو یہ 5 لے لو. اس تجویز کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ شاہ جی بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں بیسیکلی, ہاں. اور یہ شاہ جی کا دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بننا شاہ جی کا کافی عرصے سے یہ تھا کہ چلو بھائی چیف جسٹس تو نہیں بنا, کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہی بنوں. جب پہلا یعنی جب 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن بنا تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ سینئر ججز کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ہونا چاہیے, اور وہ آپ کو سامنے ہے سارا اس کا مطالبہ. اور پھر ایک دفعہ انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا, جسٹس جمال خان صاحب بھی تھے اور یہ بھی تھے, وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں انہوں نے کہا میں تو پھر یہ نہیں ہوں اب اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, جمال خان صاحب ہی ہیں اور یہ اپنا رول پلے کر سکیں گے. تو وہ ایک قسم کا دکھ تھا ان کا. اور یہی ہے کہ شاہ جی جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں صدیقی صاحب, انسان کا وزن نا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب آپ رولنگ سٹون بن جاتے ہیں, جب آپ اپنے ہی موقف سے انحراف کر جاتے ہیں, جب آپ اپنے حلف سے بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں, جب آپ آئین سے بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ دیکھیں نا وہاں پہ پھر ذاتی خواہش بھی آ گئی نا. مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کی حلف برداری کا میں نے حلف لیا, اور دوسری طرف آپ کا رنجش یا کیا کہتے ہیں اس کو, نہیں دل کے اندر ایک جو پھانس سی چبھی ہوئی ہوتی ہے نا, خلش, دل کی خلش جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مقدم ہو جاتی ہے آئین اور قانون گیا باڑ میں. شاہ جی صاحب نے نا ڈے 1 سے, اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں, جب قاضی صاحب تھے, قاضی صاحب نے ہمیشہ ان کو ایز اے سینئر جج اپنے ساتھ رکھا تمام پالیسی میکنگ میں, ہر چیزوں پہ, اور یہ قاضی صاحب کو کچھ کہتے تھے اور قاضی صاحب کے خلاف کچھ کرتے تھے, کہتے کچھ تھے, مطلب ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور پس پردہ آپ نے خود ہمیں وہ سٹوری دی کہ جب وزیر قانون نے جو ہے وہ ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ایکسٹینشن اور اس پہ, تو وہ قاضی صاحب کو یہ کہل کرتے رہے جی وہ پھر منیب اور جو ہے عائشہ کا راستہ رک جائے گا اور آپ کو لے لینا چاہیے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود منیب کو پیارا کیا خود. پھر وہ جسٹس مظاہر نقوی والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, قاضی صاحب کو کہا کہ اس کو نہیں رہنا چاہیے, یہ کرپٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. جب وہ چیزیں ہوئی تو بعد میں سفارش لے کے پہنچ گئے کہ اب انہوں نے کہا بھائی اب تو معاملہ ہو گیا, اب میں کیسے اس کو وہ کر سکتا ہوں. تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ قاضی صاحب کے دور میں چیزیں تو جو ہے وہ کرتے رہے, انجوائے کرتے رہے, اور انہوں نے قاضی صاحب کے ہی جو ہے وہ راستہ کاٹنے کی کوشش کی ہمیشہ کی. اور بعد میں دیکھیں مجھے یہ بتائیں مخصوص نشستوں والا معاملہ, اس پہ انہوں نے بینچ بنوایا کہ میں بیٹھوں گا اور یہ وہ سارا کچھ, اور خود بیٹھ کے, اور پھر جس طریقے سے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا, اور پھر قاضی صاحب نے جو رائے دی کہ بھئی جو اگر کوئی ترمیم آتی ہے جو اس سے جو متاثر ہوگا یا اس سے جو بینیفٹ ہوگا ان کو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہم سب بھی بیٹھیں گے. پھر 8 ججز والے فیصلے پہ جو کچھ انہوں نے کیا سارا کچھ کیا. تو یہ ہمیشہ یہ کرتے رہے, اور پھر ابھی جوڈیشل کمیشن سے جو ہے اجلاس سے روٹ کے چلے جانا, جسے آپ بائیکاٹ کر کے چلے جانا, اور یہ سارا کچھ ہے. پچھلی دفعہ بائیکاٹ کر کے تھی عید کی بیٹھے رہے, اس میں بیٹھے تھے. ابھی دیکھیں ان کو یہی ہے نا کہ ابھی یہ بھی 5 جج اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں, یا یہ اب ان کے سارے جج انہی کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب ہے ماس ہوا چیف جسٹس کا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ انکار کر دیں گے, میں ہو جاؤں گا, شاید وہی صاحب آ جائیں گے, عطر صاحب آ جائیں گے, منیب صاحب آ جائیں گے, اور پھر ہم چیزوں کو اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے لے کے چلیں گے. لیکن ان کی یہ کیا ہوگا وہ گانا یاد آ گیا نا کہ ہم تم ہوں گے ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, تو تم ہوں گے بادل ہوں گے, رقص میں سارا جنگل ہوگا. تو اس طرح کی پلاننگ تھی, لیکن لفٹ ہی نہیں کروائی کسی نے. دیکھو لفٹ بنتی نہیں تھی نا, میں وہی کہہ رہا کہ اب ویٹ لیس ہو گئے ہیں, اب موقف نہیں رہا اب کوئی جس کو وزن دیا نہیں. میں مطلب بہت کلا بازیاں ہیں, مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا. بہرحال جمال صاحب کا بھی ایک بھی اٹھا. اچھا عطر من اللہ صاحب کا نام کیوں ریجیکٹ ہو گیا؟ آپ کے ایک کولیگ نے بڑی سٹوری دی تھی. سر عطر صاحب کا نام ریجیکٹ پھر وہی ہے معاملہ. مطلب جوڈیشل کمیشن میں پہلے تجویز 5 سینئر ججز کی آئی, کسی نے کار نہیں دھرا. پھر جمال مندوخیل صاحب نے 2 نام دیے, کس کا اور وہ اس پہ کیا ہوا؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا جی کہ عطر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید صاحب کو شامل کر دیں. تو اس پہ بھی کوئی زیادہ مطلب وہ نہیں ہوا. اور دوسری اہم بات یہ ہے, مطلب فرق یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 سینئر ججز کو شامل کر لیں آئینی بینچ کے اندر, اور جمال مندوخیل صاحب نے جو امین الدین صاحب کی
نامینیشنز تھی ان کو ووٹ کیا ووٹ دے اور اس کے ساتھ بعد- کہا کہ 2 اور کر لیں شامل اور اس کے لیے ان کے نام دیے گئے. تو جسٹس جمال تو صاحب- یہ فرق ہے. اور جسٹس جمال صاحب کا جو ویو ہے میں نے اس کو اپنے طور کے اوپر انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمال صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ آئینی بینچ 15 ججز نامزد ہو جائیں. دوسری بات جو مجھے لگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ڈسکشن پہلے اجلاس میں ہوئی تھی کہ اس 26ویں ترمیم سے متاثرہ یا اس سے فائدہ اٹھانے والے ججز جو ہیں ان کو آئینی بینچ میں نہیں ہونا چاہیے. وہ تو پھر سپریم کورٹ میں کوئی بھی نہیں ہو. نہیں اس وقت جب یہ پہلا آئینی بینچ بن رہا تھا امین الدین صاحب کو جب سربراہ بنایا گیا تھا تو اس وقت جسٹس جمال صاحب کا کیونکہ پہلے 3 جج صاحبان تو وہ تھے تو اس لیے جسٹس جمال صاحب نے یہ رائے دی. اچھا اگر ہم ان 2 ججز کو بھی ایڈ کرتے یا ان 5 کو بھی کرتے تو اگر ہم کیلکولیشن کریں نا تو جو 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی وہ ڈسٹرب ہو جاتی اور لاہور میں ججز کی تعداد زیادہ ہو جاتی. اسلام آباد سے چلیں 2 ہو جاتے جج, خیبر پختونخوا اور لاہور میں 4 ہو جاتے ہیں. 4 ہو جاتے. تو یہ وہ ایشو تھا جو ڈسٹرب ہو جاتا اور جو پوری اسکیم جو ہے وہ متاثر ہو سکتی تھی. تو اس لیے جسٹس امین صاحب نے جو نام دیے ہیں میرے خیال میں وہ کافی انہوں نے سوچ سمجھ کے اور اس اسکیم کو سامنے رکھتے ہوئے دیے ہیں کہ جو صوبائی نمائندگی ہے وہ بھی واضح نظر آئے اس میں. اور اگر 5 والی اگر تجویز قبول کر لی جاتی تو اس میں بھی پھر یہی ہوتا کیونکہ سندھ کے بڑھ جاتے, پنجاب کے بڑھ جاتے اور بلوچستان کے اور کے پی کے کم رہ جاتے. وہ رہ جاتے. اس سب میں سب سے زیادہ زیادتی تو اپنے اطہر من اللہ صاحب سے ہوئی ہے. یاد ہے وہ کیسے؟ جب ہم 26ویں ترمیم آئی اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے چلا تھا, ابھی ہوا نہیں تھا کہ کون کون بنیں گے, تو وہی مساوی نمائندگی اور صوبوں سے, تو اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ وفاق سے صرف وہی اکیلا اطہر من اللہ بن رہا تھا اور ہم اس کو ہر بینچ میں شامل کر رہے تھے کہ یہ اس بینچ میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے, یاد ہے. لیکن اس بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کو کسی بھی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. اب وفاق کی جانب سے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اب آ گئے, تو یہ ان کے ساتھ آپ لوگ زیادتی بھی تو دیکھو نا کتنی کر رہے ہیں. آپ لوگ سے مراد دیکھیں حکومت کتنے کیا کہتے ہیں زخموں میں نمک چھڑک رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ ادھر سے وہ ہوا, ادھر سے عامر فاروق صاحب آ گئے, ادھر سے عامر فاروق صاحب آئے محسن قیانی صاحب کے ساتھ, ادھر سرفراز ڈوگر صاحب نے اطہر من اللہ صاحب کا یہ بھی. اچھا ایک اور بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے اچانک مجھے یاد آ گئی کیونکہ سرفراز ڈوگر صاحب کا ذکر چھڑا ہے. ہاں وہ ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے. بھائی جان میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹسز ہیں اگلے 10 یا 15 دنوں کے اندر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر انہی قائم مقام چیف جسٹسز مستقل ہونے جا رہے ہیں. اور ایک اور خبر بھی ہے, اب دیکھتے ہیں گو کہ یہ خبر جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دیر میں آپ کو میچور ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور وہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے. صحیح ہے. اب یہ آپ پوچھے گا کیوں. سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس جنید صاحب کے بعد جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ستمبر میں وہ ہیں جسٹس کے آغا. ہاں جسٹس کے آغا نہیں ان کو کیسی خبر کٹی ہے. یعنی کہ لیکن صدیقی صاحب اگر یہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہے یہی مستقل چیف جسٹس میرے خبر کے مطابق یہی مستقل چیف جسٹسز ہونے جا رہے ہیں تو پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن آئی ہوئی ہے پھر یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ کسی سٹیج پہ جب اس کی باری آئے گی تو اس پہ سماعت ہو سکتی ہے. دیکھیں نا وہ ایک اور وہ بالکل ایک الگ ایشو ہے, وہ سینیورٹی سے متعلق ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن جے سی پی جو ہے وہ ایک فورم ہی بالکل مختلف ہے, ٹھیک ہے. اس میں چیف جسٹس تو سینیورٹی کے حوالے سے اپنی رائے دے چکے ہیں. اب یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی. اسلام آباد کی حد تک تو شاید چیف جسٹس کہیں گے جی میں ایبسٹین کروں گا یا میں اپنی رائے دے چکا ہوں, ٹھیک ہے. اس پہ اٹارنی جنرل کا موقف جو ہے وہ بھی منیٹڈ ہے جی. تو دس از اور پٹیشن تو ابھی پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہوا پروسیڈنگ. اچھا سر یہ بتائیں, سنا نمبر ان کو لگ گئے ہیں. اچھا نمبر لگ گئے ہیں, لیکن سر پھر وہ بات وہی ہے کہ یہ اپنی باری جب آئے گی تو اسی پہ ہی آؤٹ آف ٹرن, تو جیسے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا جی کہ یہ جج ہیں اس لیے ان کے کیس کو پہلے لگا دیا جائے. لیکن اگر ایک سائل ہو اور جج ہو اور اس کی درخواست خارج ہو جائے صدیقی صاحب, تو
اس پہ مطلب ایسے ہی یہ کوشچن آیا ہے ذہن میں. ہاں وہ میرے جیسا عام آدمی کہے گا یار یہ کیسا جج ہے, اس کی درخواست تو ڈسمس ہو گئی ہے, میرے کی فیصلہ کرے گا. تو میں تو یہ جھٹکے سی بات کروں گا. تو اپنا طیب صاحب جوڈیشل کمیشن کے اندر کل کے اجلاس میں 2 اور بھی بڑی اہم چیزیں ہیں. اچھا سوچ رہا ہوں شیئر کروں نہ کروں. شیئر کر دیں اگر اہم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شیئر کرنی چاہیے, بلکہ کر دیں سر. یہ بعضوں کا چیزیں امانت ہوتی ہیں, خیانت ہو جاتی ہے جب آپ چیزوں کو پبلک نہیں کرتے. ہاں اچھا چلیں. اس میں جزیلہ اسلم صاحبہ, ہاں یہ ان کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں آگے ڈراپ ہو گیا, حالانکہ وہ تو رجسٹرار سپریم کورٹ بھی رہیں, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا. قاضی صاحب کے دور کے اندر تقریباً 1.5 سال وہ رہیں. منصور علی شاہ صاحب ہی لے کے آئے تھے. منصور علی شاہ صاحب ہی لے کے آئے تھے, اور منصور علی شاہ صاحب اس جوڈیشل کمیشن میں ان کی طرف سے ان کی بھرپور حمایت کی گئی. آپ کو نام بھی آپ دیا تھا. ہاں پھر ان کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا ڈائریکٹر لگا دیا تھا. آپ کو یاد ہے جب شاہ جی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے فارغ ہوئے ہیں تو, اور اس سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس نے جو لاہور سے لائے ہوئے 2 ڈائریکٹرز تھے, ان میں ایک ڈائریکٹر یہ بھی تھیں, تو ان کو واپس ٹرانسفر کر دیا تھا. ایک یہ بھی وجہ تھی, ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے. تو مزے کی بات جو ہے میرے سورسز کے مطابق یہ معاملہ آیا سامنے. صحیح ہے. شاہ جی نے بڑی ان کی حمایت کی, ہاں کہ جناب ان کو ہونا چاہیے اور یہ سارا کچھ ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے ایک ایشو اٹھا. اچھا ایشو یہ اٹھا کہ جزیلہ اسلم صاحبہ پہ کہ انہوں نے کوئی اپنے کیریئر کے دوران کچھ سفارش وغیرہ کروائی تھی اپنی پروموشن کے لیے. صحیح ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ایڈیشنل سیشن جج تھیں. صحیح ہے. تو ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پہ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی پروموشن کے لیے اس وقت ہائی کورٹس میں کہا. تو اس وقت ہائی کورٹ کے کچھ 3 جج صاحبان تھے جنہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح سے اپروچ کر کے اور یہ کروایا جا رہا ہے یا سفارش کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس پہ پھر ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے. صحیح ہے. ججز انتظامی کمیٹی. اس کے سامنے یہ معاملہ گیا, اور ان 5 جج صاحبان کے اندر منصور علی شاہ صاحب بھی تھے. تو وہ جو 3 ججز کی شکایت تھی اس کو ریکٹیفائی کیا, انکلوڈنگ منصور علی شاہ صاحب. تو بہرحال بعد میں جب پھر وہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پروموشن ہو گئی تھی جزیلہ صاحبہ کی. بس وہ شاہ جی وہی تو یہ چیز جو ہے نا یہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی وہاں پہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے کے اندر. اپروچ کیا اپنی ترقی کے لیے, اور کمیشن کے تو رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ ان کے ماضی کا ایک واقعہ ہے. وہ تو ماضی کا ہے, لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں کہ اب وہاں پہ تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اس پہ جو ہے مخالفت احبر گل صاحبہ جو ہیں, گل خان احبر گل ہے نا, وہ رجسٹرار جو ہیں, صحیح ہے, ان کی شدید مخالفت کی اپنا منصور علی شاہ صاحب نے. اور جبکہ دوسری طرف سے پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب شی از دی بیسٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان پنجاب, ا وومن جج جو ہے جوڈیشل آفیسر ہیں. تو وہاں پہ ایک پپتی بھی کسی نے کسی شاہ جی کے اوپر نا. انہوں نے کہنے لگے کیونکہ شاہ جی تو مخالفت کر رہے تھے احبر گل صاحبہ کی, تو وہاں پہ شاہ جی کے بہت قریبی جاننے والے جو ہیں انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی جو میری رائے ہے کہ یہ بہترین جج ہے پنجاب کی, منصور علی شاہ صاحب کے سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے تک ان کی بھی یہی رائے تھی. اچھا تو پھر اس کے بعد رائے تبدیل ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ اکثریتی رائے سے پھر جو ہے نا وہ ہوا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش تھے, لیکن کچھ لوگ وہاں پہ تھے جنہوں نے پھر حقائق تو سامنے آ جاتے ہیں نا چیزیں. سر ویری انٹرسٹنگ ہے. تو یہ جوڈیشل کمیشن کی کچھ اندرونی کہانیاں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو آج ہم نے 3 خبریں آپ کو دی ہیں, دیکھیں AQS لائیو سے. پہلی یہ کہ عطر من اللہ صاحب کیوں ریجیکٹڈ, اور اس کے بعد یہ 5 والی تجویز, اور پھر کہ جو قائم مقام چیف جسٹسز ہیں یہی چیف جسٹسز مستقل ہونے جا رہے ہیں چاروں کے, کیونکہ عالیہ نیلم صاحبہ تو ہیں, اور دوسرا ایک اور بھی عالیہ نیلم صاحبہ اور مریم نواز کی ایک ملاقات ہوئی,
اوتھ ٹیکنگ کے بعد. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے ویمن لائرس کے لیے پنجاب کے اندر علیحدہ بار روم جو ہیں بنائے جا رہے ہیں, اور تقریباً جو فار فلنگ ایریاز ہیں پنجاب کے اس میں 8 سے 9 کے اوپر تعمیراتی کام شروع بھی ہو گئے ہیں کہ جو خواتین وکلا ہیں صحیح ہے. ان کے لیے علیحدہ سے بار روم ہو. تو یہ ایک بڑی, اور اس کو پورے پنجاب میں پھیلایا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے نا وہ ود دی کنسلٹیشن آف دی لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس, اور اس کا اظہار جو ہے انہوں نے اٹک بار سے خطاب کے دوران کیا. عالیہ نیلم صاحب ابھی گئی ہوئی تھی, وہ اپنے احسن الدین شیخ صاحب نہیں ہیں اٹک والے, وہاں پہ صداقت چودھری صاحب, صداقت علی خان وہ بھی وہاں پہ تھے. انہوں نے بھی بڑی دھواں دار تقریر کی, بڑی کھڑے ہو کے تالیاں بجوائیں گے آپ. تو اچھا یہ ہوگی خبر. اور دوسری یہ کہ سندھ کے اندر جسٹس کے آغا ستمبر کے بعد چیف جسٹس ہوں گے مستقل. ابھی وہ کچھ سینیارٹی میں کون سے نمبر پہ ہیں؟ ابھی وہ سینیارٹی, یہ دلچسپ سوال آیا ہے, ابھی سینیارٹی میں وہ ہیں 6 نمبر پہ. جنید صاحب جو ہیں, جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں, وہ ریٹائر ہوں گے ستمبر کے اندر, ان کی ریٹائرمنٹ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کتنے ہو جائیں گے؟ 5 جج صاحبان رہ جائیں گے. جون میں ایک اور جج صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد کتنے رہ جائیں گے؟ 4 رہ جائیں گے. تو ایک جج صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر آ گئے, تو آگے پھر 3 میں سے ہی. صحیح ہے. تو کرا فال جو ہے وہ کے آغا نہیں, کے آغا صاحب کو کے آغا کی جسٹس کے آغا کو جتنا ہم جانتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ نیب کے پراسیکیوٹر بھی تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کورٹ میں پیش ہوتے تھے, پیپلز پارٹی کی دور کا حکومت تھی, تو اس میں کے آغا صاحب کو تو پرسنلی ہم بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. وہ بڑا اچھے وکیل. زرداری صاحب کے ساتھ تعلق بھی تو بہت اچھا ہے ان کا, تو آپ لائک کیوں نہیں کریں گے؟ سر تعلق کے علاوہ وہ ان کے سالسٹر رہے ہیں, سرے محل والے کیس لڑتے رہے ہیں. تعلق کے علاوہ وہ جو انگریزی بولتے تھے, ہمارے ججز کو سمجھ نہیں آتی تھی. ان کا اتنا مطلب پیاری بہترین قسم کی انگریزی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آکسفورڈین ہو. نہیں وہ ہے تو پورے گورے, اس میں کوئی شک نہیں. صاحب ایک ایشو ہے ویسے لاہور ہائی کورٹ والا. لاہور ہائی کورٹ کے جو 2 ججز ہیں, جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس شجاعت علی خان صاحب, ان کے سپریم کورٹ میں آنے کے معاملے کے اوپر ابھی جو ہے وہ ابھی تک کہا یہ جاتا ہے کہ اختلافات ود ان دی جو نہیں جوڈیشل کمیشن نہیں, مطلب حکومتی سائڈ کے اوپر اتحادی حکومت میں یا ان کے جو ممبران ہیں, اور پھر جوڈیشل سائڈ کے اوپر جو ججز ہیں, جو ممبران ہیں, ان میں ابھی تک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ 2 ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ نہیں آنا چاہیے. اور اس کی وجہ وہی تو بھائی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ ہو چکے ان کے نام, اور ان کے نام کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. اب وہ نامینیٹ بھی نہیں ہوں گے, میری خبر یہ ہے. اچھا بالکل ختم ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال میرے خیال میں ہو سکتا ہے ایک کوشش پھر ہو. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. تو طیب بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آج آپ کو ہم نے بلایا. اور ہاں ہمارے سب دوستوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی ماہ سیام کی بہت بہت مبارکباد. کل سے جو ہے روزے شروع ہو رہے ہیں, اور یہ کیوں ہنس رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ ماہ جو برکتوں والا مہینہ ہے, اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب اور ہم سب کے لیے جو ہے نا باعث رحمت ثابت ہو, خوشیاں ہوں اس ملک پاکستان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. شرائع دستور سے ایک ویس سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.